اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مصر سے ایک دہریہ حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ مجھے بتائیں خدا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ملک جس کا تو بندہ ہے ملوک آسمان سے ہے یا زمین سے ہے؟ دہریہ نے کہا کہ اس پر میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو کبھی زمین کے نیچے گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں زمین کے نیچے نہیں گیا، جا بھی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا اچھا تو کبھی آسمان پر گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تو زمین کے نیچے نہیں گیا، تو نہیں جانتا ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے، تجھے اس کا علم نہیں، تو کبھی آسمان پر نہیں گیا، کبھی آسمان پر چڑھا نہیں، تجھے یہ معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہے۔ دہریہ نے کہا ہاں مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہے۔ آپ نے کہا اچھا تو نے مشرق اور مغرب کی بھی تو سیر کی ہوگی؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں سیر کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے حدود کے آگے کا بھی حال تجھے معلوم ہے، یعنی مشرق اور مغرب کی، کہ خداوند کریم کہتا ہے میں تو مشرقین اور مغربین کا مالک ہوں؟ کہا نہیں۔ تو امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا بڑی تعجب کی بات ہے، تجھے نہ زمین کا پتہ، نہ تجھے آسمان کا پتہ، نہ تجھے مشرق کا پتہ، نہ تجھے مغرب کا پتہ ہے، پھر خدا کے وجود سے انکار کیسے کر رہا ہے؟ ایک جاہل آدمی اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا غور تو کر، یہ چاند اور سورج، یہ رات اور دن جو ہمیشہ ایک طریقے پر جاری ہیں، کیا اپنی رفتار میں مجبور و مضطر نہیں ہیں؟ اگر وہ مجبور اور مضطر نہ ہوتے تو ایک مرتبہ جا کر پھر واپس نہ آتے۔ اگر وہ مجبور نہیں تو کیوں دن کی جگہ رات اور رات کی جگہ دن نہیں ہو جاتا؟ تو کبھی آسمان اور زمین کے متعلق یہ غور نہیں کرتا کہ کیوں آسمان زمین پر نہیں آ رہتا، یعنی گرتا نہیں ہے؟ کیوں زمین اس کے نیچے دب نہیں جاتی؟ کس نے انہیں تھام رکھا ہے؟ آسمان کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اور یہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟ اور یہ سورج اور چاند کیسے چل رہے ہیں؟ تو کس نے انہیں تھام رکھا ہے؟ جس نے ایسا کیا ہے وہی قادر مطلق ہے، ہمارا اور ان کا خدا ہے، یعنی زمین و آسمان کا اور چاند سورج کا مالک خدا ہے جو دن اور رات بھی بناتا ہے، اور جس نے ایسا کیا وہی ہمارا قادر مطلق ہے۔ یہ تمام کلام سن کر وہ حیران ہو گیا اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔